پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار ہے، مل کر کام کرتے رہیں گے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ کا افغان مہاجرین کی میزبانی کرنے پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات کا جنوبی وزیرستان کا دورہ، محسود جرگے کے قبائلی عمائدین سے ملاقات کی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں پر قبائلی عوام کو خراج تحسین۔ معاشی استحکام کے لیے قبائلی عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ 4 سال 4 ماہ بعد پاکستان کا نام فیٹف گرے لسٹ سے خارج۔ پاکستان نے ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کے خلاف فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے تمام 34 نکات پر عمل درآمد مکمل کر لیا۔ مانیٹرنگ برقرار رہے گی۔ پیرس اجلاس کے بعد فیٹف صدر راجہ کمار کا اعلان۔ وزیر مملکت برائے خارجہ ہینا ربانی کھر نے کامیابی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ قرار دے دی۔ فیٹف گرے لسٹ سے نکلنے کے پاکستانی اقدامات کا امریکہ نے اعتراف کر لیا۔ پاکستان کے اینٹی منی لانڈرنگ اور فائنانس ٹیررزم کے خلاف اقدامات جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں امریکہ کا رد عمل۔ پہلے سے معلوم تھا الیکشن کمیشن نااہل کرنے جا رہا ہے۔ عمران خان کا توشہ خانہ کیس میں نااہلی کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ ریلیف ملنے کی امید ظاہر کر دی۔ کارکنوں کو احتجاج ختم کر کے لانگ مارچ کی تیاری کا پیغام۔ توشہ خانہ کے تحائف آدھی قیمت پر خریدے جا سکتے ہیں، ریکارڈ بھی موجود ہے۔ آصف زرداری اور نواز شریف نے گاڑیاں لے کر قانون توڑا، 10 سال بعد بھی فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام۔ پی ٹی آئی کی کوششوں کے باوجود عمران خان کی نااہلی پر شہروں میں 30 سے 40 سے زیادہ لوگ نہیں نکلے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے احتجاج تحریک انصاف کے لیے مایوس کن قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن فیصلے کے مطابق عمران خان کے خلاف فوجداری مقدمہ بنانے کا اعلان بھی کر دیا۔ عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کا خواب پورا نہیں ہوگا، اسد عمر کا حکومت کو پیغام۔ شاہ محمود قریشی نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو -1 کی سازش کا نام دے دیا۔ الیکشن کمیشن جانبدار اور فیصلہ وفاق اور آئین پر حملہ ہے۔ انقلاب شروع ہو گیا، فواد چوہدری برس پڑے۔ اور T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرے سے 1 روز قبل بارش نے انٹری دے دی۔ رات بھر بادل برستے رہے۔ میلبرن میں مطلع ابر آلود، کل پاک بھارت ٹاکرا بھی بارش سے متاثر ہونے کا امکان۔